السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پرسوں آپ کو کون سا عمل بتایا گیا تھا گناہوں کو دھونے والا؟ اچھی مجلس، نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا بھی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ہم نے اسباب بھی معلوم کیے۔ تو کل کتنے کام آپ نے سیکھے جو گناہوں کو دھونے والے ہیں؟ وضو کرنا، نماز کی ادائیگی کیسے؟ خشوع خضوع کا لفظ بھاری ہے، اس میں وہ کام بتائیے کہ جو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، یعنی اپنے دل میں اور باتیں نہیں لانے دینی، حدیث قلب سے پرہیز کرتے ہوئے۔ نماز میں اللہ پاک کی خوب حمد و ثنا کرنا، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلا وضو کرنا، لیکن کیسا؟ صرف وضو کرنا نہیں بولیں گے۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے میں بہت گناہ گار ہوں، مجھے طریقہ بتائیں کہ میرے گناہ کیسے دور ہوں، کئی لوگ ایسی گلٹ میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی آپ کے پاس بھی آئے، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ وضو کرو، نماز پڑھو، سمے اللہ کا جواب دو، تسبیح پڑھو۔ ایسے ہی عام طور پہ ہم بتاتے ہیں نا، ایسے نہیں بتانا۔ کیسے جواب دینا ہے؟ یعنی ایک شخص آپ کے پاس آتا ہے اور آپ سے یہ کہتا ہے کہ میں بہت پریشان ہوں۔ آپ کو پتہ نا پریشانیوں کا علاج کیا ہے؟ اس روز میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی کہ مشکلات سے نکلنے کا نسخہ کیا ہے؟ استغفار بیسیکلی، ٹھیک ہے؟ کوئی کہتا ہے میں بہت پریشان ہوں، ہم کہتے ہیں استغفار کرو، وہ بیچارہ ہمارا منہ دیکھتا ہے کیسے کرو۔ یعنی پریشانیوں سے نکلنے کا نسخہ، نجات کی راہ استغفار ہے۔ اور استغفار کیا ہے؟ چلیے آپ لکھیے ذرا، اپنے کافیوں میں لکھیے اسی طرح، پریشانیوں سے نجات۔ کوئی آپ میں سے پریشان تو نہیں ہے؟ میرے پاس تو بے شمار خط آتے ہیں پریشانیوں کے، تو میں ان سب خطوں کا جواب اکٹھا ہی دے رہی ہوں آج کلاس میں۔ جس کو جو پریشانی ہے، چاہے انسانوں سے یا کسی اور چیز سے، چاہے مالی، چاہے جانی، انسانی، کوئی بھی، ٹھیک؟ پریشانیوں سے نجات کا نسخہ استغفار۔ دلیل کیا ہے؟ اب کسی کو آپ یہ نہیں کہیں گے حدیث کا مفہوم ہے، وہ کہے گا اس کو خود ہی کچھ نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ اب کیا کرنا ہوگا؟ اب میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گی حدیث یاد کریں، اگر کر لیں تو بہت ہی اچھا ہے، اور اگر نہیں بھی کرتے تو کم از کم جب آپ بات کریں تو ضروری نہیں کہ کوئی آپ سے دلیل پوچھ رہا ہو تو بتائیں اس کو، آپ خود دلیل سے بات کریں۔ یعنی بعض چیزوں کی دلیل لوگ مانگتے ہیں اور بعض اوقات لوگ نہیں مانگتے، آپ خود دلیل دیا کریں۔ مثلا میں آپ سب کو کاؤنسلنگ کا طریقہ سکھا رہی ہوں۔ ہوتا ہے کہ جس کے سر پہ اسکارف ہوتا ہے، لوگ پتہ نہیں کیوں اعتماد کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بتانے لگتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمیں کوئی طریقہ بتائیں۔ کوئی ایسا ایکسپیرینس تو نہیں ہو آپ کے ساتھ؟ ہوتا ہے نا؟ اچھا پھر اس کو کیا بتائیں گے؟ آپ تو خود پریشان ہو گئے۔ عموماً کیا ہوتا ہے، جب کوئی ہمارے پاس پریشانی لے کر آتا ہے تو ہم آئیں بائیں شائیں کریں، ہمیں خود نہیں سمجھ آتی اس کی پریشانی کیسے دور کریں۔ میرے ساتھ تو ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں۔ اگلے کی پریشانی سن کے خود پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو پریشانی کا جواب پریشانی تھوڑی ہوتا ہے۔ جو خود پریشان ہو کسی کی پریشانی کیا دور کرے گا؟ ایک بیمار دوسروں کا علاج تو نہیں کر سکتا، تو اس وقت آپ کو ایک ول پاور کی ضرورت ہوتی ہے، اسٹرانگ ہونے کی۔ کوئی رو رہا ہو آپ کے پاس آ کر آپ بھی رونا شروع کر دیں تو پھر تو اور زیادہ رونے میں اضافہ ہو جائے، تو اس وقت آپ کو تھوڑا حوصلے میں رہنا چاہیے۔ اچھا، اب اگر کوئی لڑکی، کوئی آپ کی دوست، کوئی رشتہ دار، کوئی بھی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے میں بڑا ہی پریشان ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں، وہ سنانا چاہتا ہے، پریشانی سن لیں، اور پھر آپ اسے کہیں کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ بتایا ہے وہ استغفار ہے۔ بے شک آپ کتابی انداز میں نہ بولیں، یہ اس کا روٹ ہے غین فیرے اور یہ باب استفال سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے معافی طلب کرنا۔ اس سٹائل میں نہیں بتانا آپ نے، بلکہ اس کے برعکس کیا کہنا کہ ہم سب انسان ہیں۔ یہ نہیں کہنا تم گناہ گار ہو لہذا تم معافی مانگ لو، کیا کہنا؟ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں،
اور ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ قرآن پاک میں سورۃ نوح میں اللہ تعالیٰ نے استغفار کے بہت سے فائدے بتائے. اچھا، تھوڑی سی اس طرح تسلی دے دیں، بہت پیار بھرے اور بہت نارمل انداز میں بات کرنی ہے. کوئی لیکچر نہیں دینا، کوئی وہاں بیٹھ کے تعلیم نہیں شروع کر دینی. نارمل طریقے سے جتنا وہ سنے. اگر نہیں سن رہا، بیچ میں انٹرپٹ کر رہا ہے، تو آپ کیا کریں؟ روک دیں اپنی بات، پھر وہیں سے شروع کریں. پھر اس کو پہلے تو اس پر لے آئیں کہ وہ یہ کرنے پہ تیار ہو جائے. اگر وہ کرنے پہ تیار ہو جائے تو پھر آپ اس کو کاغذ قلم لے کے کوئی استغفار کا وظیفہ لکھ بھی دیں. استغفر اللہ، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی تھی. اور اس طرح کے استغفار کے مختلف چوائس. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ جو سامنے والا ہے اس کو آتا کتنا ہے. اب ایک شخص بالکل ان پڑھ آپ کے پاس آیا اور آپ اس کو سید الاستغفار دے دیتے ہیں کہ یہ ایک کارڈ لے لیں اور یہ سید الاستغفار صبح شام پڑھا کریں. اب وہ غریب کیا پڑھے گا؟ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے آپ اسے کہیں آپ بیٹھے میں آپ کو کہلوا دیتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ایک پڑھا لکھا شخص ہے تو اس کو آپ دے دیں کہ وہ ویسے خود پڑھ لے. آپ پوچھ لیں آپ کو پڑھنے میں مشکل تو نہیں ہوگی. یہ نہ کہ اگر آپ کو نہیں پڑھنا آتا تو میں پڑھا دیتی ہوں. یہ جملہ بھی نیگیٹو جملہ ہے. نیگیٹیوٹی سے پرہیز کریں. ہم عموماً اپنی گفتگو میں منفی جملے استعمال کر کے دوسروں کو افینڈ کرتے ہیں، اسی لیے لوگ دین والوں سے بھاگتے ہیں. آتے ہیں وہ ہمدردی لینے اور ہم ان سے منفی جملے بول کے ان کو اور بھگا دیتے ہیں. تو آپ کیا کریں اس وقت کہ اگر آپ کو پڑھنے میں مشکل ہے، آپ کو پڑھنے میں مشکل تو نہیں، میں اکثر لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں اگر کوئی لکھ کر دوں یا کچھ تو میں کہتی ہوں آپ کو پڑھنے میں مشکل تو نہیں ہوگی، چلو میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتی ہوں کیسے پڑھنا ہے. تو یا میرے کوئی شاگرد ہو تو میں کہتی ہوں ذرا آپ ان کو یہ لکھ دیں، یا یہ کہ آپ ذرا ان کو بول کے بتا دیں. تو میرے ساتھ الحمدللہ بہت سے مددگار ہر جگہ ہوتے ہیں تو میں ان کے ذمہ کر دیتی ہوں آپ ان کو یہ کام سکھا دیں. یہ بھی سکھانے کا ایک موقع ہوتا ہے. اچھا، جو وظیفہ لکھ دیں تو اس کے بعد آپ ان کو کہیں، کیونکہ وظیفے کے بغیر لوگوں کی بالکل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، اور ان کو 1000 دفعہ سورۃ مزمل پڑھوانے کی بجائے استغفار سکھائیں تو یہ زیادہ آسان ہے. استغفار کے وظیفے بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ لوگ کئی صورتیں بیچارے پتہ نہیں کتنی مشکل سے پڑھتے رہتے ہیں. میں اپنے ٹاپک سے ہٹ رہی ہوں لیکن ایک کام کی بات بتا رہی ہوں. اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر میں بھی یہ ہوگا. جو آپس میں ایک دوسرے کو پریشانیاں بتاتے ہیں ہم خود بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا، تو اب کیا ہے، پہلے تو آپ ان کو لکھ دیں، یا آپ کے پاس لکھے ہوئے کارڈ، یہ جو شادی کارڈ وغیرہ گھروں میں پڑے ہوتے ہیں نا، اس پہ کچھ لکھ کے اپنی پاکٹ میں رکھ لیا کریں کہ کوئی کہیں بھی مل جائے اس کو دے دیں. اچھا، یہ لکھ دیں. اس کے بعد آپ انہیں کہیں کہ ویسے کچھ اور احادیث سے ہمیں کچھ اور کام بھی ایسے پتہ چلتے ہیں کہ جن سے انسان کی معافی ہو جاتی. جو میں نے آپ کو اسباب بتائے تھے نا، ان میں سے چند ایک سبب آپ ذکر کر سکتے ہیں. بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں، پھر غلطی کر بیٹھتے ہیں. ہم انسان ہیں، مغلوب ہو جاتے، بعض اوقات ہمارے پہ دباؤ ایسے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں. تب ظاہر ہے کہ غلطی تو پھر غلطی ہے نا، اس کا علاج تو کرنا ہے. اگر گند گر پڑے تو اس کی صفائی تو کرنی ہے نا. تو اس طرح اگر ہماری روح پہ ہمارے اوپر کوئی اثر ہے تو ہم نے اس کو دور تو کرنا ہے. تو استغفار پڑھیں. اور اس کے بعد آپ ان کو یہ ٹپس بتائیں گی کہ میں آپ کو کچھ کام بھی بتا دیتی ہوں کہ اگر آپ وہ باقاعدہ کریں تو آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اس میں پہلا کام وضو کرنا، لیکن اچھے طریقے سے یہ ساتھ شامل کرنا ہے، اچھے طریقے سے کہ کوئی بھی حصہ جسم کا خشک نہ رہے. توجہ سے وضو، مسنون طریقے پہ وضو. اور خصوصاً مینشن کرنا ہے کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں نے خود دیکھا ہے جب وہ وضو کرتے ہیں تو صحیح نہیں کرتے، یا پھر اس میں بڑا اسراف کرتے ہیں، اتنا پانی گراتے ہیں کہ بس. تو اب آپ کر وضو رہے ہیں اور ساتھ ہی گناہ کما رہے ہیں اسراف کر کے پانی کا. اس دفعہ اللہ نے حج کی توفیق دی تو مینا میں ان لوگوں نے جو وہ ٹیپ لگائے ہوئے تو ذرا سے کھلتے تو ڈھیروں پانی نکلتا تھا. اچھا، بعض لوگ پاؤں رکھ کے اس کے نیچے کھڑے رہتے تھے، مجھے پریشانی لگ جاتی تھی، یا اللہ. اب اجنبی لوگوں کو انسان اتنی جلدی تو نہیں بس کرو بند کرو یہ نہیں کر سکتا. آپ کے اپنے شاگردوں، دوست، بہن، ان کو تو آپ کھلے کیسے دیکھو یہ کیا کر رہی ہے تم یہ مت کرو. ان پہ تو حق ہوتا ہے نا، انسان کہتا ہے یہ کیا کر رہی ہے نہیں کرو، لیکن غیروں کو نہیں آپ اس طرح بول سکتے. اچھا، بعض لوگ حد سے زیادہ دھوتے ہیں اور بعض لوگوں کو وہم ہی کھایا جاتا ہے میرا وضو نہیں ہوا، میرا وضو قائم نہیں. یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ وضو پہ شیطان ہے، ولہان، جو ہمیں اسی شک میں ڈالے رکھتے. تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے کیا ہے، بس ایک دفعہ کرو اور بس، دوسری دفعہ کرنا ہی نہیں، چاہے شک پڑے کہ نہیں رہا.
ایک تو یہ نا کہ عادی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھی وضو نہیں رہا، وہ تو ایک نارمل سی بات ہے. لیکن ایک شخص جس کو یہ بیماری کے طور پہ خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہو، تو اس کا علاج کیا بتایا گیا کہ وہ شیطان سے پناہ مانگے اور اس کے بعد وضو جو ایک دفعہ کیا بس اس پہ جم جائے. اور وضو ختم ہونے کی جو 2 علامتیں بتائی گئی کتاب الطہارہ میں بھی آپ نے پڑھی ہوں گی، اگر ان 2 علامتوں میں سے کوئی علامت واضح طور پر نہیں تو بس دوبارہ نہیں وضو کرے، اسی پہ جم جائے. اس وسوسے کا علاج ول پار ہے. یہ وسوسہ کئی لوگوں کو لاحق ہو جاتا ہے، شیطان کئی طرح حملے کرتا ہے نا ہم پر. اس کا علاج ول پار ہے کہ نہیں کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، تو آپ دیکھیں گے خود ہی کنٹرول ہوتا جائے گا. ول پار کے بغیر یہ نہیں کنٹرول ہو سکتا. تو 2 علامتیں کیا ہے وضو ختم ہونے کی؟ یا تو کوئی بو ہو یا پھر کوئی آواز ہو، یعنی واقعی واضح طور پہ محسوس ہو کہ آپ کے جسم سے کوئی چیز نکلی ہے جس سے وضو ختم ہوا ہے. ادروائز شک کی بنا پر مت آپ دوبارہ وضو کریں. ٹھیک ہے. اچھا، کچھ لوگوں کو بیماری ہوتی ہے اور بیماری میں جیسے قطرہ قطرہ پیشاب ٹپکتا رہتا ہے یا تھوڑی تھوڑی ونڈ پاس ہوتی رہتی ہے، یعنی ان کو انتڑیوں کی کوئی ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جس میں ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو ان کا حل کیا ہے؟ وہ ایک دفعہ وضو کر کے پھر نماز پڑھ لیں. ان کو بھی ہر منٹ میں وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ایک وضو سے ایک نماز پڑھ سکتے ہیں. اگلی نماز کے لیے وضو دوبارہ کرنا ہوگا ان کو. ٹھیک ہے. یہ استحاضہ ہوتا ہے جن خواتین کو. بہرحال اب یہ ہے کہ جس کو آپ نے بتانا ہے کہ اچھا سا وضو کریں تو اس کو آپ نے مسنون طریقے پر بتانا ہے، اور ساتھ یہ ضرور مینشن کرنا ہے کہ کوئی چیز خشک نہ رہے. اور ہلکا سا بتا دیں کہ جب آپ کریں تو یہاں سے یہ اس لو سے اس لو تک یہ تھوڑی بھیگنی چاہیے، کونیاں بھیگنی چاہیے، ہاں انگلیوں میں خلال کر لیں، پاؤں بھی اسی طرح، اور ایڑیاں اگر آپ کی سوکھی ہیں کیونکہ بعض اوقات ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو یہ بات مختصراً ضرور ذکر کر دیں. یہ آپ کو ٹپس میں بات پتہ نہیں، یہ نہیں کہ میں آپ کو آ کے جیسے کلاس میں پوچھوں کیا پڑھا تھا تو آپ کتابیں کھولنے شروع ہو جائیں. یہ تھوڑی ہوگا کہ کوئی شخص آپ کے پاس مصیبت لے کر آیا اور آپ کہیں اچھا ذرا میں کتاب پڑھ کے آتی ہوں. یہ باتیں آپ کی ٹپس میں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اچھا سا وضو، اور اچھے سے مراد کیا ہے. پھر اس کے بعد اچھی سی نماز. یہ سمپل لفظ ہے، اچھا سا وضو اچھی سی نماز. اور اچھی نماز کا مطلب کیا ہے؟ کہ دل میں خیال نہ کوئی اور آئے، اگر آئے تو اس کو جھٹک دیں، اس کو کنٹینیو نہیں کریں. ہاں اچھا، اچھی سی نماز کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو دل میں خیال نہیں آنے دینے زیادہ، دوسرے اللہ کی خوب حمد و ثنا. اچھا وہ کہیں گے یہ کیسے؟ تو آپ ان کو وہ بتائیں اللہ مباعد بینی، یہ بھی خطاؤں کو دور کرتی ہے دعا. اس کی تھوڑی سی وضاحت جو میں نے آپ کے سامنے کی تھی اس دن وہ بتا دیں. پھر اس کے علاوہ کیا بتا دیں کہ آپ اللہ کی خوب حمد و ثنا کریں. مثلاً آپ رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں، حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. پھر اسی طرح اگر آپ کو وہ حدیث یاد ہو تو بتا دیں، نہیں تو آپ خوب خوب اللہ کی حمد و ثنا کی بات کریں. اچھا پھر اس کے بعد کہیں کہ تیسری چیز جو انسان کے گناہوں کے کفارہ بنتی ہے وہ نماز کے بعد تسبیح پڑھنا ہے، تسبیحات فاطمہ جو. پھر انہیں کہیں کہ ویسے بھی آپ ذکر کی عادت ڈالیں، استغفار کے علاوہ آپ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والا ذکر بتائیں ان کو. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کیا بتائیں گے ان کو؟ اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کریں، آپ کے ویسے بھی غموں کا کفارہ ہوگا، اور جو لوگ اللہ کی خاطر قائم کی جانے والی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی معافی لکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اتنا بتا سکیں گے دوسروں. تو انشاءاللہ اگر آپ اپنے ایسی ڈائری میں یہ نوٹس بنائیں نا کہ جہاں آپ دوبارہ ایک دفعہ کبھی پڑھ لیں تو انشاءاللہ چیزیں بھولیں گی نہیں، ورنہ ذہن سے اتر جاتی ہیں. پوائنٹس میں آپ لکھ لیں. اچھا آج جو چیز میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ ہے لوگوں سے تکلیف کو دور کرنا. ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمت فرمائے، ان سے میں نے تفسیر پڑھی ہے، تفسیر بیضاوی، ساری نہیں لیکن کچھ حصہ. ان کا نام تھا استاد نور الحسن. بہت اچھے استاد تھے، پڑھاتے بھی بہت اچھے تھے، لیکن پڑھانے کے ساتھ تربیت بہت اچھی کرتے تھے بیچ بیچ میں وہ. اچھا کہتے ہیں میرے پاس خواتین آتی ہیں، کہتی ہیں کوئی وظیفہ بتائیں ہمارا بچہ کھانا نہیں کھاتا. تو میں ان کو کہتا ہوں بی بی غریب کے بچے کو کھلاؤ تمہارا بچہ خود کھائے گا. یہ بات مجھے کبھی نہیں بھولتی ان کی. غریب کے بچے کو کھلاؤ تمہارا بچہ خود ہی کھائے گا. یعنی بھوکے کو تم کھلاؤ، اس کی برکت سے اللہ تمہاری تکلیف دور کرے گا. تو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو جس میں کوئی اور انسان مبتلا ہو، آپ اس کا دکھ بانٹیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کے دکھ دور نہ ہو ہی نہیں سکتا. عام طور پہ ہم صرف اکیلے بیٹھ کے وظیفے کرنے کو سمجھتے ہیں کہ اس سے دکھ دور ہوگی. ٹھیک ہے، وظیفہ اپنی جگہ، ذکر، نماز، روزہ، یہ سب چیزیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ
انسانوں کا خیال کرنا. اچھا بعض لوگ تو دین پڑھ کے الٹا دوسروں کو پریشان کرتے ہیں ضد کر کر کے. وہ کہتے ہیں ہم تو نیکی کے لیے ضد کر رہے ہیں, ہم نے تو نیک کام کے لیے نکلنا ہے, لہٰذا ماں کو ستائیں, باپ کو ستائیں, جس کو بھی ستائیں, ہم تو اچھے کام کے لیے نکل رہے ہیں, وہ جانے ان کا کام جانے. یہ انتہائی غلط بات ہے. ایک شخص جہاد اور ہجرت پہ بیعت کرنے کے لیے آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ماں باپ ہیں؟ تو وہ کہا ہیں. آپ نے پوچھا وہ کس حال میں تھے؟ رو رہے تھے. فرمایا جاؤ اور ان کو ہنسا کر آؤ یا خوش کر کے آؤ جیسے تم ان کو رلا کے نکلے ہو. تو جہاد نہیں قبول اگر ماں باپ رو رہے ہوں. دین کے کام میں اگر آپ گھر والوں کو ساتھ لے کے چلیں گے تو وہ زیادہ بابرکت ہوگا. الا یہ کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جس پہ آپ کو واقعی پھر کفر اور شرک کا معاملہ ہو, جیسے سورۃ لقمان میں آپ نے پڑھا ہوگا, تو وہ تو ایک الگ بات ہے. لیکن عام روزمرہ زندگی میں ماں باپ کا, انسانوں کا اپنا ایک حق ہے, اس کو اور دین کے کام کو بیلنس رکھے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ ہے کہ دوسرے کی تکلیف دور کرنا. کوئی بیمار ہے, اس کی عیادت, اور عیادت کا مطلب صرف اس کے پاس جا کے چائے پینا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے یہاں عیادت کیا ہے؟ مہمان بنو جا کے دوسرے کے گھر, اس کو ہم عیادت کہتے ہیں کہ نہیں. کوئی ایسا تجربہ ہے کسی کے پاس؟ کیا ہو؟ بالکل صحیح کہا. یہ کہتی ہے میرے ہسبینڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میرے سارے ان لاز کی فیملی رات 2 بجے تک بیٹھی رہتی ہے, ان کو بھی کھانا پکا کھلانا ہوتا تھا, ہسبینڈ کو بھی دیکھنا ہوتا تھا, یہاں پڑھنے بھی آنا ہوتا تھا. اب آپ خود سوچیں کہ کس قسم کی عادت ہے. عادت کا کیا مطلب ہے کہ جاؤ دیکھو کسی کو کوئی مدد تو نہیں چاہیے. یہ تھوڑی مطلب ہے کہ جا کے پھر کھانے کے وقت تک بیٹھے رہو, پھر کھانا کھاؤ, پھر باتیں کرو, نہ مریض کو سونے دو, نہ آرام کرنے دو, اور جو اس کے اوپر بےچارے خدمت گار ہیں ان کو مزید اپنی خدمت پہ بھی لگا لو. انتہائی غلط بات ہے. تعزیت پہ بھی یہی کچھ کرتے ہیں, جاتے ہیں ان کا غم بانٹنے, الٹا ان کو غم لگا کے آتے ہیں. ان کے اوپر ایسا بوجھ بنیں گے کہ وہ بےچارے قرضہ لے لے کے کھانا پکا کے کھلائیں گے آنے والوں کو, کہ نہیں دیا تو ناک کٹ جائے گی, تو بڑی باتیں بنائیں گے اپنی عزت کی خاطر. اور آ کے مرنے والے کی موت کو اللہ کا اذن اور مشیت قرار دینے کی بجائے کیا کہنا, یہ کسی نے تعویذ کرائے تب یہ تمہارا یہ بندہ فوت ہوا ہے. پچھلے دنوں ایک بیچاری بچی رو رو کے اس کا برا حال ہو گیا کہ ان کو پتہ نہیں کس قریبی ساس کی شاید ڈیتھ ہوئی ہے, سسر کی ہوئی, بہرحال ان میں سے کسی. تو بہو پہ سارے رشتے داروں نے مل کے الزام لگا دیا, چونکہ اس کی ساس کے ساتھ نہیں بنتی تھی لہٰذا اس نے مروایا, اس نے کچھ کرایا اور اس سے وہ ساس مری ہے, اور اس کے میاں کے پیچھے اب اس کو نکال دو کیونکہ اس نے تمہاری ماں کو مروا دیا تعویذ کر کے. کوئی حالات ہے, یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اتنے اممیچور ہیں. کیا کوئی بندہ اللہ کے اذن کے بغیر مر سکتا ہے؟ ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ, ما کان لنفس, قرآن کہتا ہے کوئی بندہ اللہ کے اذن کے بغیر مر سکتا ہی نہیں. کس کے اندر مجال ہے تعویذ کر کے کسی کو مارے؟ کسی کی موت آئی ہے تو تعویذ سے بھی مر سکتا ہے, اور بیماری سے بھی مر سکتا ہے, اور گاڑی کے ایکسیڈنٹ سے بھی, اور کسی چیز سے بھی کوئی مر سکتا ہے. لیکن یہ ہماری انتہائی جہالت ہے. بعض اوقات مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہمارے ماسس جانوروں کی سطح پہ جی رہے ہیں. افسوس کے ساتھ کہتی ہوں بڑا سخت لفظ ہے, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جانوروں کا کام کیا, بس کھانے کی تلاش, بچے پیدا کرنا, اور ادھر ادھر گھومنا پھرنا ایم لیسلی. جانوروں کی زندگی میں کوئی ایم نہیں ہوتا. وہ پھر بھی بےچارے کسی نہ کسی مقصد کے تحت تو پیدا ہوئے نا, کسی نے دودھ دینا اور کسی نے سواری کرانی ہے اپنے اوپر, یا کسی نے کچھ اور کرنا ہے. انسانوں کے پاس تو وہ بھی نہیں. اللہ نے عقل دی ہے اور پھر عقل استعمال نہیں کرتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون. اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ انسان ہے جو بہرے گنگے عقل سے کام نہیں لیتے. تو بے حد ضروری ہے کہ ہم انسانوں کا جو میچورٹی کا لیول ہے اس کو اوپر لے جائیں قرآن اور سنت کی تعلیم سے, کہ وہ سوچنے لگے. اچھے بھلے پڑھے لکھے انسان جب رسم و رواج کی باری آتی ہے تو انتہائی نچلی سطح پہ اتر آتے ہیں. ان سب چیزوں کی اصلاح بے حد ضروری. جب تک معاشرے کے اندر ایمان نہیں ہوگا یہ اصلاح نہیں ہو سکتی. ہم کیا کرتے ہیں, اوپر سے اصلاح شروع کر دیتے ہیں, مہندی نہ کرو, فلانا نہ کرو, ڈمکانا نہ کرو, یہ اصلاح ہو رہی ہے. یہ کیسی اصلاح ہو رہی ہے؟ صرف کاموں پر آبجیکٹ کر کے. آپ نے پہلے ان کے اندر ایمان کتنا پیدا کیا, اللہ کی محبت کتنی ڈالی. آپ کو کیا حق ہے کہ آپ صرف ان کے ہاتھ سے کوئی چیز لے کے چھین لے کے یہ نہ کرو وہ نہ کرو. پہلے اندر سے ان کا ذہن تیار کرے. بہرحال بات یہ ہے کہ جو شخص کسی کی تکلیف دور کرتا ہے, کسی کے کام آتا ہے, کسی کی مدد کرتا ہے, اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے. اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے اور اس سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں, اس کے لیے جنت لکھی جاتی ہے.
حدیث نکالیے 61 پیج پہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے میں جا رہا تھا، اس نے راہ میں کانٹوں والی ایک شاخ دیکھی. راستے میں کیا دیکھا؟ کانٹوں والی شاخ دیکھی. کبھی آپ نے دیکھی ہے کانٹوں والی شاخ؟ یا پھر کیا کرتے ہیں دیکھ کے گزر جاتے ہیں. اس نے کیا کیا؟ اسے رستے سے ہٹا دیا. اس نے اسے رستے سے ہٹا دیا. کیوں؟ وہ پیچھے کوئی آ رہا تھا اس کو دکھانے کے لیے دیکھو میں کتنا نیک آدمی ہوں نا. نہیں، کوئی نہیں تھا اس کو دیکھنے والا. بندوں کا دکھ درد یاد آیا کہ کوئی اس کے ساتھ اٹک نہ جائے. اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کی قدردانی کی اور اسے بخش دیا. اللہ تعالیٰ کو اس شخص کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ یہ میرے بندوں کا خیر خواہ ہے، ان کا دکھ دور کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس جذبے کی قدر فرمائی. ہم لوگوں کے پاس بھی ایسی نیکیوں کے بہت سے مواقع آتے ہیں. کتنے لوگوں نے ایسے مواقع سے فائدہ اٹھایا کہ وہ رستے میں پانی گرا، وائپر لا کے ہٹا دوں کوئی لڑکی پھسل نہ جائے. کبھی سوچا ہم نے؟ نہیں، ہم کہتے ہیں وہ صفائی والے آئیں گے خود ہی صفائی کر لیں گے. ہم میں سے کتنے لوگوں کے دل میں تڑپ ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. ہم کہتے ہیں ہمارا الو سیدھا ہو، دوسرے جہاں جائیں جو مرضی کریں، ہمیں نہیں اس کی پرواہ. ایک اور حدیث ہے، یہ تو اتنے خوبصورت لفظ ہے، میں اس کی عربی پڑھوں گی آپ کے سامنے. مسلم کی روایت ہے، پہلی بھی صحیح مسلم میں کی ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے جنت میں ایک شخص کو گھومتے پھرتے دیکھا. کبھی ہم امیجن کریں نا کہ جنت کے خوبصورت باغ میں ایک شخص مزے کر رہا ہے، ٹہل رہا ہے، ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے، موجیں کر رہا ہے. میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا. اس کا عمل اتنا تھا کہ اس نے ایک درخت کو راہ سے کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، یعنی رستے میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف دیتا تھا. اللہ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدردانی کی کہ اس کے اس جذبے کی وجہ سے اس کو جنت پہنچا دیا. ہمارے دل میں ہے کوئی احساس لوگوں کی تکلیف کا؟ یقین مانے کہ سب سے زیادہ ہم جہاں ناکام ہیں نا وہ یہی فیلڈ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. یہ بھی صدقہ ہے نا کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. ہمارا حال کیا ہوتا ہے؟ ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہمارا کام ہونا چاہیے دوسروں کی چاہے جیسی مرضی شامت آئے، دوسرے جائیں بھاڑ میں، مجھے اپنی خوشی عزیز ہے. پھر آپ کہاں سے خوش رہ سکتے ہیں؟ آپ بھی نہیں رہ سکتے. جو دوسروں کو خوش کرنا نہیں جانتا وہ خود بھی کبھی خوش نہیں رہ سکتا. اچھا، بعض لوگوں کی شکایت ہوتی ہے لوگ ہم سے محبت نہیں کرتے. مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا، ہم تو انوانٹیڈ چائلڈ ہیں گھر میں. اماں ساری محبت وہ فلانے بہن بھائی کو دیتی ہے، ابا سارے اس کو توجہ دیتے ہیں، مجھے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں. آپ میں سے تو نہیں کسی کا مسئلہ؟ یہ ہوتا ہے لوگوں کے اندر، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ انہوں نے خود کیا کیا ہے، وہ کیا کوشش کر رہے ہیں. اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں لوگ مجھے عزت نہیں دیتے. مثلا یونیورسٹی میں پڑھاتی تھی تو ایک دفعہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ تھی. اچھا، اس میٹنگ میں ہمارے ایک مصری استاد تھے، وہ ہمارے ڈین تھے اس وقت. تو وہ ایجپشن تھے، اسلامک یونیورسٹی کی بات کریں. ان کا نام تھا دکتور رفت. شاید رفت ہمارے یہاں لڑکیوں کا نام ہوتا ہے تو ادھر مردوں کا نام بھی رفت ہوتا ہے، کیونکہ رفت مؤنث لفظ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے تو بلندی. تو لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی ہو سکتا ہے. جیسے فرحت نام لڑکیوں کا بھی اور لڑکوں کا بھی بعض اوقات آپ نے سنا ہوگا. اسی لیے بعض اوقات لوگ مجھے میل سمجھ کے بھی مخاطب کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ انہوں نے سارے ڈپارٹمنٹ کی میٹنگ بلائی اور کہا کہ اچھا آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں، اپنے اپنے پرابلمز ہمیں بتائیں. ایک ٹیچر نے کہا اس یونیورسٹی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہماری عزت نہیں کرتے. مصری جو ہوتے ہیں نا ان کے ایکشن وہ بھی بہت زبردست ہوتے ہیں، وہ صرف بولتے نہیں ہیں، بہت زیادہ باڈی لینگویج یوز کرتے ہیں. تو وہ مجھے سین نہیں کبھی بھولا. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا بات آپ کر رہی ہیں، محبت ڈیمانڈ کرنے کی چیز ہے، عزت ڈیمانڈ کرنے کی چیز ہے کہ ہم لوگوں کو کہیں گے آؤ لوگوں میری عزت کرو، آؤ لوگوں میری عزت کرو. میری عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ مجھے پوچھتے کیوں نہیں ہو؟ مجھے اہمیت کیوں نہیں دیتے ہو؟ انہوں نے اس کے اوپر ایسا ایمفسائز کیا. اس دن کے بعد میرے دماغ سے یہ بھوت نکل گیا کہ مجھے کسی سے عزت یا اہمیت چاہیے، مجھے نہیں چاہیے. میں خود دوں گی، ملنی ہوئی تو مل جائے گی ورنہ اللہ سے مل جائے گی.
ایسا الحمدللہ اس دن کے بعد میرے اندر سے کانٹا نکلا. اسی لیے کہتے ہیں نا علماء کی جو صحبت ہوتی ہے نا، علم والوں کی جو مجلس ہوتی ہے، اس سے آپ ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھتے ہیں. اور بعض اوقات ایک بات سیکھتے ہیں ساری زندگی آپ کو کام آتی ہے. یعنی کتنی چائلڈش اور احمقانہ بات ہے کہ یونیورسٹی کا کوئی پروفیسر یہ کہے. بعض اوقات ہم واقعی پڑھ لکھ کے بیوقوف ہوتے ہیں. اچھا بعض مائیں روتی ہیں، ہمارے بچے نہیں ہماری عزت کرتے. اکثر مائیں ہی شکایت کرتی ہیں. معاف کیجیے گا اگر کوئی ماں یہاں بیٹھی اور وہ مائنڈ نہ کرے، لیکن آپ بھی تو آئندہ مائیں بننے والی انشاءاللہ. تو دیکھیے آپ بچوں کو کیا دے رہے ہیں، کبھی سوچا آپ نے؟ ٹھیک ہے وہ نہیں کرتے، لیکن اپنے پارٹ پہ بھی ضرور ہم غور کریں ہمارا قصور کہاں ہے. بعض اوقات ہم ماں بن کے اپنا حق سمجھتے ہیں خوب ڈانٹنا، خوب ان کی بےزتی کرنا. بچوں کی ایک خاص سٹیج آتی ہے کہ وہ منکی کی طرح عمل کرتے ہیں، یعنی منکی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا. کیا آپ انہیں کہتے ہیں ادھر آؤ تو کہتے ہیں ادھر آؤ. یعنی جو آپ ان کو جیسے پیار سے بلاتے ہیں. میں اپنے بچے کو جو کہتی تھی میرا بچہ، تو وہ مجھے کہتا تھا میرا بچہ، وہ جواب میں وہی مجھے کہتا تھا جو میں اسے کہتی تھی. یعنی جو آپ بچوں کے ساتھ کریں گے وہ لازماً آپ کے ساتھ کریں گے، انکانشیسلی کر جائیں گے. تو اسی طرح بعض اوقات ہم بچوں کی رسپیکٹ نہیں کرتے اور کہتے ہیں یہ اتنے ناخلف ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے. انہیں سکھایا کس نے؟ ہم نے سکھایا ہی نہیں. چونکہ بچے بچے ہوتے ہیں نا، آپ تو بڑے ہیں، تو آپ بعض اوقات نہیں بھی ایسا کرتے. یعنی کچھ کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نہیں کرتے لیکن بچے کرنے لگتے ہیں. اوروں کو دیکھا دیکھی، کسی دوست کو دیکھا، کسی کو دیکھا وہ کر رہے، اس کو آئیڈیالائز کیا اور خود بھی شروع ہو گئے. انفلوئنس لیتے ہیں نا وہ معاشرے کا. ایسے میں کبھی ایسا ہو تو اس وقت خاموشی بہت ضروری ہے. اسے سنیں، فوری ری ایکشن نہیں کریں. تو آپ کی خاموشی بہت کچھ سکھائے گی. تم کیا بات کر رہے ہو، کیوں ایسے بول رہے ہو، اگنور کریں اس وقت، تو وہ خود بھی ریئلائز کرے گا. جب ہم کھینچا تانی شروع کر دیتے تم یہ نہیں کرو، وہ کہتے آپ یہ نہیں کریں، آپ کا قصور ہے، نہیں تمہارا قصور ہے، پھر نہیں اصلاح ہوتی. آپ میں سے کوئی استاد ہے یا ماں باپ ہے یا جو بھی کوئی بڑا ہے، اسے عزت ڈیمانڈ نہیں کرنا، عزت دینا ہے. محبت ڈیمانڈ نہیں کرنا، محبت دینا ہے. ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ اس کو بھی سلام کرو جس کو تم پہچانتے ہو، اس کو بھی کرو جسے نہیں پہچانتے. تو اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ جو ہمیں نہیں بھی سلام کرتا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود سلام کرنا ہے. کوئی ہماری طرف نہیں بڑھتا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خود آگے بڑھنا ہے. میں آج صبح بھی اس نسخے پہ غور کر رہی تھی کہ میں سوچی تھی یا اللہ اگر ہماری بچیوں میں صرف ایک بات آ جائے نا، اور وہ سلام کی کثرت، تو سارا اخلاق سنور سکتا ہے، سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم تم جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس میں محبت نہ کرو. کیا میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتاؤں؟ اگر وہ کرو تو محبت آ جائے گی. محبت آ گئی تو ایمان مکمل ہو جائے گا، ایمان آ گیا تو وہ جنت میں داخلے کا سبب بن جائے گا. انسانی تعلقات کی بہتری کا نسخہ سلام میں ہے. چھوٹے کو بھی کرو، بڑے کو بھی کرو، جو کرتا ہے اس کو بھی کرو، جو نہیں کرتا اس کو بھی کرو. تو لڑائی کے جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے گا سلام کی کثرت سے. خود آگے بڑھے، آگے جا کے سلام کرے، حال پوچھے. ہم سوچتے نہیں ہم اس گھر میں نئے ہیں ہمیں کوئی سلام کرے. عربوں کے ہاں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے، میں نے کلوزلی ان کو دیکھا ہے. وہ صرف سلام نہیں کرتے، جو چھوٹے ہوتے ہیں بڑوں کا ماتھا بھی چومتے ہیں. ان کے کلچر میں مسٹ ہے صبح اٹھو اور لازم ہے کہ جا کے بڑوں کا ماتھا چومو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا آ کر بڑے کو ہاتھ ملا کے ماتھا چوم لے، کیا محبت نہیں پیدا ہوگی؟ ضرور پیدا ہوگی. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے نسخے ہیں جن کو ہم چھوٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں. اچھا ہمارے بچے عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ کسی کے گھر میں جائیں گے، دل ہوگا گھر والوں کا وہ سلام کر لیں گے، یا آنے والوں کا دل ہوگا تو بچوں کو پوچھ لیں گے، نہیں تو بڑے ہی آپس میں باتیں کر کر کے تو خوش ہوتے رہیں گے. بچوں کو عموماً اگنور کر دیا جاتا ہے. یہ بھی طریقہ درست نہیں. اس میں بھی ہمیں سکھانا چاہیے کہ ہمارے بچے کسی کے گھر جائیں تو آگے بڑھ کے سلام کرے، جا کے ان کا ماتھا چومیں یا وٹ ایور جو بھی، لیکن ایک فیلنگ دے کہ آپ ہمارے نزدیک اہم ہیں. یو آر امپورٹنٹ ٹو می، یو آر ویری اسپیشل. تو بہت سے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. جب ہم صرف اپنی ذات کو دیکھتے ہیں، اپنی شکایتوں کو سامنے رکھتے ہیں، دوسروں کے قصور دیکھتے ہیں. دیکھیں قصور تو سب میں ہی ہے، سب سے زیادہ تو میں اپنا کہوں گی مجھ میں ہے بہت سارے. غلطی سے ہم میں سے کوئی پاک نہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں. انسان اور غلطی لازم و ملزوم ہے. صرف فرشتے اس سے الگ ہو سکتے. جب مجھ میں بھی غلطی ہے اور دوسرے میں بھی ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ غلطی کو پکڑ کے رکھنا چاہیے؟ نہیں.
بلا دیں، معاف کر دیں، آگے چلیں، ہو گیا جو ہو گیا، اب مت اس کو کھولیں، بند کریں، دفنائیں، آگے چلیں. کیونکہ اگر آپ کسی بھی چیز کو اپنے ساتھ باندھ لیں گے نا، کس چیز کو میں نہیں معاف کر سکتی، یہ جملہ میں نے بہت سے لوگوں کے منہ سے سنا، یہ چیز تو میں معاف کر ہی نہیں سکتی. آپ کو کون معاف کرے گا؟ اگر آپ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں تو دوسرے کو کیا ہوگا؟ تو جب تک سب ایک دوسرے کو معاف نہ کریں تو بات نہیں بنتی. تو بہرحال اب یہ جو بات ہے، جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا ایک شخص کو، اور اس نے کیا کیا تھا؟ دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے ایک درخت کاٹا تھا، انسانوں کی بھلائی کے لیے کام کیا تھا. تو ہم سب اپنا اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے پاس تکلیف دور کرنے کا نسخہ کیا ہے. ہماری تکلیف کیسے دور ہوگی؟ جب ہم کسی کی تکلیف دور کریں گے.